यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 11वां बाब और उसकी 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक हम खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान उसका 12वां बाब उसकी 12वीं आयत से लेकर 19वीं आयत तक खुदा के कलाम की तिलावत करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आमीन कह सकते हैं। जी, इंजील मुकद्दस में कुछ मरकूम है। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो ईद में आए थे ये सुनकर के यीशु यरूशलेम आता है, खजूर की डालियां ली और उसका इस्तकबाल को निकल कर पुकारने लगे कि होशाना, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम पर आता है और इस्राएल का बादशाह है। जब यीशु को गधे का बच्चा मिला तो उस पर सवार हुआ, जैसा कि लिखा है कि ऐ सयून की बेटी मत डर, देख तेरा बादशाह गधे के बच्चा पर सवार हुआ आता है। उसके शागिर्द पहले तो ये बातें ना समझे, लेकिन जब यीशु अपने जलाल को पहुंचा तो उनको याद आया कि ये बातें उसके हक में लिखी हुई थी और लोगों ने उसके साथ ये सलूक किया था। बस उन लोगों ने गवाही दी और जो उस वक्त उसके साथ थे जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मुर्दों में से झिलाया था, इसी सबब से लोग उसके इस्तकबाल को निकले कि उन्होंने सुना था कि उसने ये मौजज़ा दिखाया है। बस फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता, देखो जहान उसका पैरो हो चला। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। जोर से बोलिए आमीन। मेरे अजीज बहन भाइयों, आज एक बड़ा खूबसूरत इवेंट है मसीही हलकों में, जहां कहीं भी खुदा यीशु मसीह के फॉलोवर्स हैं, उसकी तकलीद करने वाले हैं, उसकी पैरवी करने वाले हैं, वो आज के दिन को बड़े जोशो खरोश के साथ मनाते हैं, बड़ी अकीदत के साथ मनाते हैं। और आज के दिन की अहमियत इसलिए है कि खुदावंद यीशु मसीह जो बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदा है, वो यरूशलेम आता है और लोग क्या करते हैं, खजूर की डालियां अपने कपड़े उतार के उसके कदमों में बिछा देते हैं और उसको अपना बादशाह कबूल कर देते हैं। और खुदावंद यीशु मसीह को नहीं मना करता है। यहाँ पर वहां एक हवाला मिलता है कि जहां पर खुदावंद यीशु मसीह उनको कतन मना नहीं करता, वरना जब भी वो मौजज़ात करता था, लोगों को शिफा देता था, तो वो कहता किसी को ना बताना, किसी से बात ना करना। लेकिन यहाँ पर वो अपने आप को एक्सपोज करता है, यहाँ पर वो अपने आप को जाहिर करता है कि हाँ मैं बादशाह, हाँ मैं बादशाह। लेकिन उसकी बादशाही ज़मीनी बादशाह नहीं। लोग उसको गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे। वो बादशाह था, वो बादशाह है, वो बादशाह रहेगा, लेकिन उस वक्त उसकी बादशाह जमीनी नहीं बल्कि आसमानी बादशाह थे। लेकिन लोग उसको अपना जमीनी बादशाह समझ रहे थे और वो चाहते थे कि आज ही से ये बादशाह का ऐलान कर दे और रोमन हुकूमत से बगावत का ऐलान कर दे, अपनी सल्तनत को कायम कर दे और हमें जो यहूदी हैं, खुदा की बिनते कौम है, उनको रोमियों से रिहाई दे दे, क्योंकि वहां पर वो गुलामी में रह रहे थे। वो चाहते थे कि जिस तरह साउल बादशाह हमारा हुआ, जिस तरह दाऊद बादशाह हमारा हुआ, जिस तरह सुलेमान बादशाह हमारा हुआ, अब यीशु भी हमारा बादशाह बने और जंगे लड़े और क्या हो कि इनको हरा दे और क्या है, हमें अपनी एक सल्तनत, हमारा एक बादशाह मिल जाए। हालेलुया। लेकिन दर हकीकत लोग जो
यहूदी थे खुदा यीशु मसीह को गलत अंडरस्टैंड कर रहे थे। जब खुदा यीशु मसीह यरूशलेम में आते हैं तो लोग उसका शहाना इस्तकबाल करते हैं। शहाना से मुराद जिस तरह बादशाहों का लोग इस्तकबाल करते हैं, उसी तरह खुदा यीशु मसीह को भी लोगों ने अपना बादशाह तस्लीम किया और उसका शहाना इस्तकबाल किया। हालेलुया। बात समझ आ रही है आपको? आपको बात समझ आ रही है? क्या आप मेरे साथ हैं? अगर है तो बोले हालेलुया, हालेलुया। अब यरूशलेम की जो नॉर्मल आबादी उस दिनों में जो होती थी, आज से 2022 साल पहले 3 से 4 लाख लोग यरूशलेम में मौजूद होते थे, नॉर्मल आबादी होती। लेकिन जब ईद फसह का मौका आता था तो यरूशलेम की जो आबादी होती थी वो बढ़ जाती थी। क्यों बढ़ जाती थी? क्योंकि दूर दराज से, पूरे मुल्क से, पूरी दुनिया से लोग यरूशलेम में आते थे। क्यों आते थे? क्योंकि ईद फसह का आगाज हो रहा था। और कुछ मौरखीन ये बयान करते हैं कि 10 से 12 लाख तक का मजमा ईद फसह के दौरान वहां पर मौजूद होता था। लेकिन जदीद साइंस टेक्नोलॉजी के मुताबिक, शदीद रिसर्च के मुताबिक, आज के जो स्कॉलर्स हैं, जो उलमा कराम हैं, जो थियोलॉजियन हैं, वो बताते हैं कि उस वक्त ना तो 10 ना 12 बल्कि 20 लाख लोगों का मजमा यरूशलेम में मौजूद होता था। एक बड़ा सा जम्मे गफीर, और यहां तक लोग होते थे कि पांव रखने की भी जगह नहीं मिलती थी। और जब यीशु मसीह यरूशलेम में आ रहा है और लोग उसके आगे, उसके पीछे, उसके दाएं, उसके बाएं होशाना का नारा लगा रहे, होशाना का नारा लगा रहे, होशाना का नारा लगा रहे, जिसका मतलब है ऐ खुदावंद हम पर रहम कर, हमें बचा ले, हमें नजात दे। वो किससे नजात चाहते? रोमियो से। क्योंकि वो चाहते थे कि खुदा का जो कॉपीराइट्स है वो हमारे पास है। खुदा की बिनते को, खुदा की चहीती को हम हैं और हमारा खुद ही बादशाह होना चाहिए। और यहाँ पर यहूदियों की एक अपनी किंगडम होनी चाहिए, एक अपनी बादशाह होनी चाहिए। इसलिए वो यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम कर रहे हैं। अब दर हकीकत जो पाम संडे की हकीकत है वो ये है कि पाम संडे, जो खजूरों का इतवार जो हम कलीसिया ने मुकर्रर किया है, उस दिन लोगों ने खजूर की डालियां ली, उनको लहराया, अपने कपड़े उतारे और खुदा यीशु मसीह के कदमों में बिछा दिए और उसको अपना बादशाह तस्लीम किया। और पाम संडे ही से खुदा यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी का आखिरी हफ्ता शुरू हो जाता है। पाम संडे ही से क्या होता है? खुदा यीशु मसीह की जमीनी जिंदगी का आखिरी हफ्ता शुरू हो जाता है, इसका आगाज हो जाता है। आइए हम देखते हैं कि यीशु मसीह गधे पर क्यों सवार हुआ। बहुत सारे हलकों में ये बात बड़ी अजीब समझी जाती है, बड़ी रुसवाई का सबब लोग उठा लेते हैं। बहुत सारे वो मसीही जो नौमरीद मसीही हैं, जो नए नए मसीही हुए हैं, या वो लोग जो अपने आप को नाम नेहाद मसीह कहलाते हैं, वो कहते हैं जी क्रॉस पहनने ने क्रिश्चियन थे, बड़े देर वाले चर्च चले से मसीह। ऐसे लोग मसीह नहीं होते। वो पता नहीं कौन होते हैं, मुझे नहीं पता, मैं कहना नहीं चाहता। जिनको अपने मजहब के बारे में पता नहीं होता, अपने यीशु के बारे में पता नहीं होता। अब यीशु जो है गधे के बच्चे के ऊपर सवार ऐसे नहीं हो गए थे। अब ये हवाला जो मैंने पढ़ा है कि यीशु मसीह का जो शहाना इस्तकबाल हुआ है, ये मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 21वीं बाब और उसकी पहली 11 आयात के ऊपर भी मुश्तमिल है। उसके बाद मरकुस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 11वां बाब, उसकी पहली आयत से लेकर 11वीं आयत तक जब मुतालिया करते तो वहां पर मौजूद है। लूका तबीब की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका 28वां बाब, उसकी 40वीं आयत का जब मुतालिया करते तो वहां पर हमें ये हवाले मिलते। और ये जो चारों जो अनाजील है उसमें ये हवाला जो है कलमबंद किया गया है। इसलिए इस हवाले की बड़ी अहमियत है
کہ اس کو ہر جو اوتھر ہے, جو مصنف ہے, اس نے اس کو ایڈریس کیا ہے, اس نے اس کو ضروری سمجھا ہے کہ اس کو ریٹن کیا جائے تاکہ لوگ جانیں کہ یسوع مسیح کا استقبال کیسے ہوا تھا. کہیں پر کسی نے یہ لکھا ہے کہ وہ لادو کے بچے پر سوار ہے, کہیں پر یہ لکھا ہے کہ خدا یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ کیا کر کہ تو سامنے والے گاؤں میں جا اور ایک گدھی کا بچہ وہاں پر بندھا ہوگا, گدھی بھی بندھی ہوگی اور بچہ بھی بندھا ہوگا, اور ان دونوں کو میرے لیے لے کے آ. کسی مصنف نے یہ کہا کہ وہ گدھے کو لے کر آئے ہیں, یسوع مسیح اس پر سوار ہوا. سبھی نے صحیح کہا ہے, جس نے جیسے سنا ہے, جس نے جیسے سنا ہے, جس نے جیسے دیکھا ہے, اس نے اپنی انجیل مبارکہ میں ویسا اس کو بیان کر دیا. اب خدا یسوع مسیح گدھے کے بچے کے اوپر سوار ہوئے ہیں. گدھے کے بچے کے بارے میں کیوں سوار ہوئے ہیں؟ کیونکہ آج سے ہزاروں سال پہلے پروفیسی ہوئی تھی. اور کس کے وسیلہ سے پروفیسی ہوئی تھی؟ زکریا نبی کے صحیفے میں یوں بیان کیا گیا ہے. زکریا اس کا نامہ باب, اس کی نامی آیت کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں پہ لکھا ہے دخترے یروشلم خوب للکار, کیونکہ دیکھ تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے, وہ حلیم ہے اور گدھے پر, بلکہ جوان گدھے پر سوار ہے. یہ پروفیسی ہوئی تھی, یہ پیشن گوئی ہوئی تھی, یہ پریڈکشن ہوئی تھی کہ یسوع مسیح کیا ہے, وہ گدھے کے بچے کے اوپر سوار ہو کر یروشلم آئے گا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اس لیے یسوع مسیح گدھے کے بچے پر سوار ہو کر آئے. یہ تو ایک بات ہوگی. اب سیکنڈ بات, گدھا جو ہے وہ ثابت قدم جانور ہے. گدھا کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے, گدھا کیا ہے؟ ثابت قدم کے معنی ہے ارادے کا پکا, مضبوط. دوسری کوالٹی اس میں ہے گدھے پہ سواری کرنے کی کہ گدھا ایک ہمبلنس کی علامت ہے, گدھا ایک پیسفلی کی علامت ہے. وہ سحر کرتا ہے, وہ امن کا پرچار کرتا ہے, وہ انکساری کا مظاہرہ کرتا ہے. اب جب آگے بڑھتے ہیں اگلا پوائنٹ, گدھا ایک علامت ہے بوجھ اٹھانے کی. گدھا ایک علامت ہے. یسوع مسیح نے بھی تو ہمارا بوجھ اٹھایا تھا. تو جو کچھ بھی چیزیں ہو رہی ہیں سمبولیکل ہو رہی ہیں. اس کا کہیں نہ کہیں یسوع مسیح کی شخصیت کے ساتھ تانا بانا ہے, اور یسوع مسیح کے ساتھ کوئی چیز ابدی یا اصلی ہو نہ ہو, اگر اس کا تعلق خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ ابدی ضرور ہو جاتی ہے. اب دیکھیں 2022 سال پہلے گدھے کے اوپر سوار ہوئے تھے تو گدھے کا آج بھی نام لیا جاتا ہے, اور یہ اصل اور اب تک یہ قائم اور دائم آتے رہیں. ہاللیلویا, یہ اب تک قائم اور دائم رہیں. آگے جب بڑھتے ہیں تو کھجور کی ڈالیوں کے بارے میں ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. گدھے کے بارے میں جانا, گدھے کے اوپر پروفیسی ہوئی تھی. زکریا نبی اس کا نامہ باب, اس کی نامی آیت میں یوں مرحوم تھا. اب جب کوئی بادشاہ کسی جنگ کو جیت کر واپس آتا تھا تو اس کی سلطنت کیا کرتی تھی؟ بادشاہ کے استقبال کے لیے گلی کوچوں میں کھڑی ہو جاتی تھی, نکل آتی تھی, بھاگتی تھی, اور بادشاہ کا استقبال کرنے کے لیے کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لیتی تھی اور لہراتی تھی. کیوں بھائی؟ کیونکہ اس کا بادشاہ جنگ جیت کر آیا. اس کا بادشاہ, کھجور در حقیقت ایک فتح کی علامت ہے. کھجور کیا ہے؟ در حقیقت ایک فتح کی علامت ہے. فتح خوشحالی کی علامت ہے, سرفرازی کی علامت ہے, اور فتح کا جو لقمہ خداوند نے لیا تھا وہ موت اور قبر پر فتح پا کر دیا تھا. یسوع مسیح فاتح تھا, فاتح ہے, اور فاتح وہ رہے گا. اگلا پوائنٹ ہے کہ ہیکل کی دیواروں پر کھجور کی درخت کی جو تصویریں لگی ہوتی تھی, آج سے 2022 سال پہلے ہیکل کی دیواروں پر, جس طرح ہم پینٹ کرتے ہیں چرچز میں, جہاں پر یہ بھی ہوا ہے, تو ہیکل کی دیواروں کے اوپر کھجور کی کیا ہوئی تھی؟ تصویریں بنائی گئی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ ہیکل جو خدا کا گھر ہے, در حقیقت یہ فتح مندی کا گھر ہے. کیونکہ خدا فاتح ہے تو اس کا گھر بھی فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد بڑی خوبصورت بات جو میں نے رات کو مطالعہ کیا تو مجھے بھی ملی نئی بات میرے لیے. ابتدائی کلیسیا
کہ جب لوگ شہید ہو رہے تھے تو ان کی شہیدوں کی قبروں کے اوپر کھجور کا سمبل جو تھا، جو کھجور کی علامت ہے، وہ بنا دی جاتی تھی قبروں کے اوپر۔ اکثر آج ہم کروس بنا دیتے ہیں، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اس وقت کے لوگ کیا کرتے تھے، وہ ابتدائی کلیسیا کے جو شہید ہوتے تھے، شہیدوں کی قبروں کے اوپر کھجور کا جو سمبل ہے، جو اس کی علامت ہے، جو اس کا نشان ہے، بنا دیتے تھے۔ اور یہ سائن کیوں بناتے تھے؟ اس کا بھی خاص مقصد ہے۔ وہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس طرح خداوند یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اور اسی طرح جب خداوند یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی تو بائبل مقدس میں لکھا ہوا ہے کہ ایماندار جی اٹھیں گے۔ تو ان کا مطلب یہ تھا کہ ابتدائی کلیسیا کے شہید جو ہیں، جو مر گئے ہیں، جب یسوع مسیح کی آمد ثانی ہوگی، وہ آسمان پر آئے گا اور قبریں کھل جائیں گی، تو یہ شہید بھی جی اٹھیں گے اور ہوا میں اڑ کر خداوند یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ ہاللیلویا۔ اس لیے وہ شہیدوں کی قبروں پر کھجور کی جو علامت ہے وہ بنا دیتے تھے۔ یہ بڑی خوبصورت ایک بات تھی۔ آگے جو پوائنٹ ہے، کھجور شکست کا نہیں، فتح کا نشان ہے۔ کھجور جو ہے وہ شکست کا سمبل نہیں ہے، وہ فتح کا نشان ہے۔ اسی طرح جو کرسچن ہے، اگر آپ کرسچن تو آپ کے لیے باتیں، اگر آپ نام نہاد کرسچن ہے تو اس کے لیے یہ باتیں نہیں ہیں۔ میں آپ کو بات بتاؤں، کھجور کیا ہے؟ شکست کا نہیں بلکہ فتح کا نشان ہے۔ کھجور کیا ہے؟ شکست کا نہیں بلکہ، ذرا بول دیے آپ کو برکت ملے گی۔ کھجور کیا ہے؟ شکست کا نہیں بلکہ۔ اسی طرح کرسچن اس دنیا میں شکست کی علامت نہیں ہے۔ جو مسیحی لوگ ہیں اس دنیا میں شکست خوردہ نہیں ہے، ہارے ہوئے نہیں ہے، بلکہ وہ فتح کی علامت ہے۔ اگر اس کا مسیح فاتح ہے تو مسیح کے لوگ بھی فاتح ہیں۔ ہاللیلویا۔ کرسچن شکست کی علامت نہیں ہے بلکہ فتح کی علامت ہے۔ ہم جیتے ہوئے ہیں، ہم شروع سے جیتے ہوئے ہیں۔ ابلیس آنا وہ شکست خوردا ہے۔ اسی طرح کھجور کا درخت تھکے ماندے لوگوں کے لیے ویلکم سائٹ ہوا کرتا تھا۔ ویلکم سائٹ سے مراد یہ ہے کہ کھجور کا درخت جب لوگ دیکھ لیتے تھے تو ان کی جان میں جان آ جاتی تھی، کیونکہ کھجور کے درخت کی جڑیں بہت زیادہ پھیلی ہوتی تھی اور پانیوں کی طرف بڑھ جاتی تھی۔ کھجور کے درخت کی جڑیں جو ہے دور تک پھیلی ہوتی تھی اور وہ پانیوں کی طرف بڑھتی تھی۔ جب تک پانیوں کی طرف نہیں بڑھتی تھی، پانیوں کے اندر نہیں جاتی تھی، وہ پھیلتی رہتی تھی، وہ بڑھتی رہتی تھی۔ اور ایسا کیوں ہے یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے۔ آج کرسچن جو ہے وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ کھجور کے درخت کی خصوصیت کیا ہے؟ اس کی جو جڑیں ہیں وہ بہت پھیلی ہوتی ہیں، اور پھیلنے ہونے کا سبب کیا ہے کہ وہ پانی کی تلاش میں رہتی ہے، پانی کی تلاش میں رہتی ہے، اور جب تک اس کو پانی جڑیں پانی کے اندر نہیں جاتی وہ پھیلتی رہتی ہے، پھیلتی رہتی ہے، پھیلتی رہتی ہے۔ اور آج جو کرسچن ہے، جو مسیح ہے، وہ کھجور کے درخت کی مانند ہے۔ آئے ایک حوالہ دیکھتے ہیں، زبور 92 اس کی 12ویں آیت ہے۔ زبور 92 زبور 92 اس کی 12ویں آیت میں یوں مرقوم ہے، صادق کھجور کے درخت کی مانند سر سبز ہوگا۔ صادق کیا ہے؟ کھجور کے درخت کی مانند سر سبز ہوگا۔ آج جتنے بھی کرسچن ہیں جو پام سنڈے منا رہے ہیں، جن کے ہاتھوں میں کھجور کی ڈالیاں ہیں، لیکن میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، مسیحی ہو، کرسچن ہو، یہ جو کھجور کی ڈالیاں ہیں، دکھائیے ایک دے دیجیے مجھے، یہ جو کھجور کی ڈالیاں، آپ جو کرسچن ہیں کھجور کے درخت کی
مانند ہے. اور خروج کے دور کی مانند کیوں ہے؟ کوئی زبور بھی سکھتا ہے کہ صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. آج جتنے بھی کرسچن ہیں جنہوں نے پام سنڈے والے دن کیا کیا ہے؟ کھجور کی ڈالیاں اپنے ہاتھوں میں لی ہیں اور وہ اس ڈالیوں کو لہرا رہے ہیں، لیکن یہ ڈالیاں مرجھا جائیں گی، یہ ڈالیاں سوکھ جائیں گی، یہ ڈالیاں عارضی ہیں. لیکن ہم جو مسیح ہیں ہم زندہ کھجورے ہیں. ہم جو مسیح ہیں ہم زندہ کھجورے ہیں. ہماری جو بنیاد ہے، ہماری جو جڑیں ہیں وہ روح القدس کے پانیوں کے اندر ہے، کلام کے پانیوں کے اندر ہے. کیونکہ کلام نہیں مرجھاتا ہے، وہ زندہ رہتا ہے، وہ سرسبز رہتا ہے. اسی طرح مسیح بھی کبھی نہیں مرجھائیں گے، وہ زندہ رہیں گے کیونکہ ان کی جڑیں روح القدس کے پانیوں کے اندر ہے. ہاللیلویا. اور وہ پھیلتی رہیں گی، وہ مرجھائے گی نہیں، وہ ختم نہیں ہوگی، وہ جل سڑ نہیں جائیں گی، ان کی لاکھ نہیں بنائی جائیں گی، کیونکہ ان کی جڑیں زمین کے اندر نہیں ہے، ان کی جڑیں زمین کے پانی کے اندر نہیں ہے، بلکہ روح القدس کے پانی کے اندر ہے، خدا کے کلام کے پانی کے اندر ہے. وہ یسوع میں سکونت کرتی ہے. ہاللیلویا. اسی طرح آج ایک مسیح جو ہے، آج کا جو پیغام ہے، آج کا مسیح ایک کھجور کی ڈالی ہے. آج کا مسیح کیا ہے؟ بولا کر، اسی لیے تو آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. ہم نے گونگے بہرے، کیا ہم گونگے ہیں؟ کیا ہم بہرے ہیں؟ تو نہیں ہے تو بولا کیوں؟ بولتے کیوں نہیں آپ؟ کیا لڑکے آئے یہاں پہ؟ آج کا جو زندہ مسیح ہے، جو زندہ خدا کو مانتا ہے، وہ ایک زندہ کھجور کی علامت ہے. اگر یہ کھجور جو پانیوں میں سرسبز رہتی ہے دنیاوی نقطہ نظر سے، تو ایک زندہ مسیح، اس کی جڑیں روح القدس کے پانیوں میں ہے. یہ پانی جو روح القدس کا ہے یہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے، اور اس میں جو ڈالی آئے گی وہ بھی کبھی نہیں مرجھائے گی. اسی طرح یہ ڈالیاں زندہ رہیں گی، اور اسی طرح یہ مسیح جو خدا یسوع مسیح میں ہے یہ بھی زندہ رہیں گے. ہاللیلویا. آپ نے کیا کرنا ہے؟ جب ساری دنیا مرجھا جائے گی، جب ساری دنیا بیماریوں میں، پریشانیوں میں، مصیبتوں میں، وباؤں میں، ٹینشنوں میں، قرضے کی لعنتوں میں، فریبوں میں مبتلا ہوگی، تو تب ایک کرسچن کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی، ایک موقع ہوگا. پچھلے دنوں کرونا وائرس آیا، لوگ لوگوں سے ملنے کے لیے پریشان تھے. ایک شخص، ایک باپ اپنے بچوں کو پیار نہیں کر پاتا تھا کیونکہ ہاتھ لگانے سے، چھونے سے، پاس جانے سے کرونا ہو جاتا تھا. اس طرح کی وبا، اور آگے آگے اس سے زیادہ ہوتی ہے. یہ تو شروع ہے، یہ تو آغاز ہے، یہ ختم نہیں ہے. یہ بیماریوں، پریشانیوں، مصیبتوں کا آخر نہیں ہے، یہ ابھی تو آغاز بھی نہیں ہوا، ابھی تو الف بھی پوری طریقے سے نہیں کہا گیا. تو کرونا کے ساتھ یہ حالات شروع ہو گئے. تو آپ آگے جا کے سمجھیں، جب پریشانیاں کال پڑیں گے، فاقے کاٹنے پڑیں گے، یسوع کا نام جب آپ لیں گے تو آپ کو مار دیا جائے گا، تو تب کیا ہوگا؟ تو تب کرسچنوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہوگی، ایک موقع ہوگا، ایک فخر ہوگا. اور فخر کی بات یہ ہے کہ ان کی جڑیں جو ہیں وہ روح القدس کے پانی میں ہوں، ان کی جڑیں خدا کے کلام میں مضبوط ہوں، اور تمام مصیبتوں پر وہ غالب آئے گا. کیونکہ ہمارا یسوع فاتح ہے، اور اس نے اپنے لوگوں کو فتح سے بڑھ کر غلبہ پانے کی طاقت دی ہے ہمیں. کیونکہ موت اور عالم ارواح کی جو تمام کنجیاں ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس ہے. حکمت اور معرفت کے خزانے اس میں پوشیدہ ہیں. وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خدا ہے. اگر اس کی قبر خالی ہے، اس کی صلیب خالی ہے، تو اس کے ماننے والوں کی بھی قبریں خالی نہیں ہیں. یہ ایک اپرچونٹی ہوگی، یہ ایک زندہ حقیقت ہے کہ اگر آپ کا تقویٰ خداوند یسوع مسیح پر ہے، اور اگر آپ خداوند یسوع مسیح کے ماننے والے ہیں،
तो मेरे अजीज बहन भाइयों, आपने मुरझाने वाली खजूर नहीं बनना है, आपने एक जिंदा खजूर बनना है। वो जिंदा खजूर जिसका जीना मसीह और मरना नफा हो। आज का पाम संडे का मकसद सिर्फ खजूर की डालियां लहराना नहीं है, जोश और खरोश के साथ गीत गाना नहीं है, बल्कि एक जिंदा खजूर बन जाए और इस जिंदा खजूर की जो जड़ें हैं वो रूह कुद्स के पानियों में एंटर कर दे, खुदावन के कलाम में एंटर कर दे। यकीन जाने आप हमेशा सरसब्ज रहेंगे, आप पे ऊपर परेशानियां नहीं आएंगी, आपके ऊपर मुसीबतें नहीं आएंगी, आपके बच्चे कभी बेरादरी का शिकार नहीं होंगे, आपके बच्चे कभी नाफरमान नहीं होंगे, आपके बच्चे आपकी कदर करेंगे, क्योंकि खुदावन के नजदीक उसके मुकद्दसों की जो मौत है वो गिला कदर है, उसके जो मुकद्दसीन है वो गिला कदर है, इज्जत के लायक है। आप भी इज्जत के लायक समझे जाएंगे, लेकिन इज्जत क्या है? अगर आप यीशु के करेंगे तो यीशु भी आपकी इज्जत करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए, जोरदार तालियां। मेरे पास से सिस्टर